تو میں عرض کر رہا تھا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ، مبارک بات یہ ہے اس بندے کے لیے لمن یجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت استغفار پائے، اس کی عادت بار بار استغفر اللہ یا جو بھی کلمات ہیں استغفار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا، جیسے کہ استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور ایک استغفار کے کلمات ہیں جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، اللہم انت ربی، حضور علیہ السلام نے اس کو سید الاستغفار فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ کہ اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے مگر بس آپ ہیں، خلقتنی، اے اللہ آپ نے مجھ کو پیدا کیا، وانا عبدک، میں آپ کا بندہ ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس پر قائم۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، یا اللہ میں نے جو بھی کچھ برا کیا ہے میں اس کے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علیہ، اے اللہ آپ کی جو نعمتیں، آپ کے جو انعامات، آپ کے جو مجھ پر احسانات ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِی، اور اے اللہ میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ فاغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ یقیناً آپ کے سوا کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں۔ یہ سید الاستغفار کہلاتا ہے، صبح شام بندہ اس کا ورد رکھے۔ تو فرمایا مبارکبادی اس بندے کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت استغفار پائے۔ تو میں نے بیچ میں بات کہی تھی کہ حضرات انبیاء کے نام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ان کی شان لیکن خود فرماتے ہیں اور صحابہ سے بھی منقول ہے کہ بعض مرتبہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ معافی مانگنا اپنے گناہوں سے۔ وہاں معصوم ہے لیکن معصوم ہو کر یہ معاملہ، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر اپنی راتوں اور اپنے دنوں کو سوچے کہ اب تک کی میری زندگی کی جو راتیں ہیں کس حال میں گزری، میری زندگی کے جو دن ہیں کس حال میں گزرے۔ جب ہم سوچیں گے تو بار بار یہ احساس پیدا ہوگا کہ جس طرح زندگی گزارنی تھی اس طرح نہیں گزر سکی، جس طرح دن گزارنے تھے اس طرح نہیں گزار سکی، جس طرح راتیں گزارنی تھی اس طرح نہیں گزری، جس طرح جوانی گزارنی تھی اس طرح نہیں گزری۔ دل کے اندر ایک ندامت پیدا ہوگی۔ یہ ندامت، اس کو بھی روایات میں توبہ کہا گیا ہے، الندم التوبہ، ندامت توبہ ہے، یعنی توبہ کا سب سے پہلا زینہ جو ہے وہ ندامت ہے، شرمندگی ہے، بندے کو اپنے کیے ہوئے پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور اس کے بعد اپنے رب سے بار بار تنہائیوں میں معافی مانگتا رہے، اور اپنے اللہ سے بار بار توبہ کرتا رہے، بار توبہ کرتا رہے، اور پھر توبہ کرنے کے بعد حتی الامکان کوشش کرے توبہ پر بندہ کیا رہے؟ قائم رہے۔ لیکن حتی الامکان کوشش کے باوجود پھر بندہ کبھی پھسل جاتا ہے، گر جاتا ہے، غلطی ہو گئی، پھر اللہ سے اپنا کوئی ایسا ہوتا ہے کسی کی غلطی 2 بار 4 بار 6 بار ہو گئی، بار ہم نے معافی مانگی، اب انسان کو شرمندگی ہوتی ہے کہ بھائی کب تک اس سے معافی مانگتا رہوں گا، یہ بھی کیا کہے گا،
لیکن اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہاں تو معافی مانگے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں. اگر کوئی اور ہو جس کے ہم ماتحت ہوں اور جس سے متعلق ہماری کوئی ضرورت ہو، ہم نے اس کو ناراض کیا، وہ ہم سے ناراض ہو گیا، اب ہم کو شرم آتی ہے یار کس طرح اس کے سامنے جاویں، تو ہم اپنا وہ رابطہ کسی اور سے قائم کر لیتے ہیں، وہ ضرورتیں کسی اور سے پوری، اور چل جاتا ہے کام. لیکن ہمارا رب، ہمارا خالق و مالک، بندہ کتنا بھی گنہگار آخر جائے گا کہاں؟ کوئی اور در تو ہے ہی نہیں. اور رب العالمین ہی جانتے بھی ہیں کہ میرے بندوں کے لیے میرے در کے سوا کوئی دوسرا در ہے ہی نہیں، اس لیے اس نے اپنا در ہمیشہ کھلا رکھا. رات کے اوقات ہوں، دن کے اوقات ہوں، کوئی پابندی بندوں پر نہیں. جس حال میں بھی ہوں بس اللہ کے در پہ حاضری دیں. پھر وہ بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ رب العالمین خود اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں آسمانی دنیا پر، اور ادھر سے بندوں کو پکارتے ہیں. اللہ کی طرف سے پکارا جاتا ہے رات کے آخری تہائی میں، حل من مستغفر، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا، میں اس کو معاف کروں. ادھر ہی سے آ رہے ہیں. جیسے کوئی بہت بڑا سخی، اس کا دروازہ کھلا ہے، مسافر آتے ہیں، ضرورت مند آتے ہیں اور اپنی ضرورتیں لے کر جاتے ہیں. لیکن کبھی وہ سخی پھر خود باہر آ جاتا ہے اور پکارتا بھائی کسی کو کچھ چاہیے آؤ. اللہ تعالیٰ کی ذات ورا الورا ہے. ہاں، آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق ہر رات کے آخر حصے میں نزول فرماتا. www.darsequran.com